صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ لوگوں کی تعلیم سے، تزکیے، تربیت سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں اللہ کی عبادت میں۔ اپنے آپ کو کیا کریں؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر جسم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور نیک کام کرتے ہوئے تھکے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساری زندگی دنیا کے لیے تھکے ہیں، اگر اللہ کے لیے تھکے تو کتنی خوش قسمتی ہے یہ۔ صبح درس، پھر اپنے معمولات، پھر 11 بجے تعلیم، پھر گشت، پھر ظہر کے بعد بیان، پھر عصر کے بعد ختم خواجگان، پھر مغرب کے بعد افطاری اور بھاگ بھاگ تراویح، اور تراویح میں 1.5 گھنٹہ، پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تھکنا ہی ہے نا۔ تو اگر جسم اللہ کو راضی کرتے ہوئے تھکے تو کیا کرنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اسے بوجھ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا فضل، تیرا کرم ہوا کہ اب میرا جسم تیرے لیے تھکنے لگا ہے۔ یہ تھکنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تھکنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت میں تھکنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ تھکتے ہیں نا، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، وہی اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پاتے ہیں جو اللہ کے لیے تھکتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تو ایک مشق ہے، ہم نیت کریں زندگی بھر اللہ کو خوش کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکائیں گے۔ اور زندگی ہمیشہ کی تھوڑی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اگر تھکا کے دنیا سے گئے تو مرتے ہی مزے شروع ہو جائیں گے۔ 2 باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آرام کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے۔ 48 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ہندوستان کے تھے، ساری دنیا کے تبلیغ کے امیر تھے، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے تھے۔ تو پاکستان میں ان کا انتقال ہوا، لاہور میں، پھر ان کے جنازے کو یہاں سے نظام الدین لے گئے۔ جب ان کا جنازہ پہنچا تو ان کی والدہ ابھی زندہ تھیں، کیونکہ 48 سال تو بڑی عمر نہیں ہے۔ ان کی والدہ آئیں، پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ جنازے پہ آئیں اور فرمایا یوسف بہت تھکے، بہت اوروں کو تھکایا، اب مزے سے سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ مولانا جمشید صاحب ایک دفعہ تشریف لائے اپنی جگہ پہ، تو نماز میں ابھی 15-20 منٹ تھے، عصر کی نماز میں ابھی 15-20 منٹ تھے۔ تو مولانا کا معمول تھا کہ جب تشریف لاتے تھے تو پوچھتے تھے گھڑی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہتا جی 10 منٹ ہیں ابھی نماز میں، تو فرماتے تھے اچھا 6 منٹ کے بعد اٹھا دینا۔ کتنے منٹ کے بعد؟ 6 منٹ کے بعد اٹھا دینا۔ اور تکیے پہ سر رکھتے ہی خراٹے شروع ہو جاتے تھے۔ اچھا 6 منٹ کے بعد، فکس 6 منٹ کے بعد مجھے نہیں جگانا پڑتا تھا، خود ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ایسے اٹھتے تھے جیسے آنکھوں
جیسے کوئی پتہ نہیں کتنے گھنٹے سوئے ہیں، یہ ان کا معمول تھا۔ تو ایک دن تشریف لائے تو ابھی نماز میں 15-20 منٹ تھے، تو میں نے کہا جی ابھی نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اب آرام کر لیں۔ تو فرمانے لگے ارے بھائی تبلیغ والوں کا آرام تو قبر میں ہے، دنیا تو تھکنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کا کام کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ابھی ہم نے 40 سجدے کیے ہیں اللہ کو۔ کتنے سجدے کیے ہیں؟ 40 تراویح کے، 2 سنتوں میں 4 سجدے، کتنے ہو گئے؟ اور 8 فرضوں میں کتنے ہو گئے ہیں؟ 52، اور 3 وتر میں 6 سجدے، کتنے ہو گئے؟ 58 سجدے کیے ہیں اللہ کو۔ کتنے سجدے کیے ہیں اللہ کو؟ 58 دفعہ اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پہ رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بادشاہ کے سامنے حاضری کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی شہباز شریف سے مل سکتا ہے آسانی سے؟ شہباز شریف تو چلو وزیر اعظم ہے، ہمارا جو مراد علی شاہ ہے اس سے کوئی مل سکتا ہے؟ چلو وہ تو وزیر اعلیٰ ہے، بڑا وزیر ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ایم پی اے ایم این اے، ان سے ملنا کوئی آسان ہے؟ اور یہ زمین آسمان کا بادشاہ، عرش فرش کا مالک، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، نبیوں کا بھی بادشاہ، نبیوں کا بھی خالق، جس کے سامنے سارے فرشتوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، سارے ولیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے دربار میں 58 دفعہ ماتھا زمین پہ رکھنے کی سعادت ملی ہے۔ تو بتائیے ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہوئے تھکنے کی سعادت دے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، گھٹنے تھک گئے، ٹانگیں تھک گئی ہیں، کمر تھک گئی ہے۔ میں ابھی زمین پہ بیٹھ گیا ہوں نا، اس لیے کہ کرسی پہ بیٹھنے کی مجھے ہمت نہیں ہے۔ اب کرسی لائیں لیکن میرے کہا مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے زمین پہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ پاک کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب بوڑھی ماں جس کا خاوند چلا جائے، بیوہ ہو، اس کا ایک ہی کمانے والا بیٹا ہو، سارا دن اپنی ماں کے لیے دھکے کھا کھا کے 4 پیسے کما کے ماں کے ہاتھ میں آ کے پکڑائے، اور مزدوری کر کر کے تھک کے چور ہو جائے اور آ کے لیٹے، تو بتائیے اس کو تھکا ہوا دیکھ کر، اس کو تھکن سے چور دیکھ کر ماں کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں؟ کہ بیٹا میرے لیے کمانے گیا تھا، میرے لیے مزدوری کرنے گیا تھا۔ تو ماں کو ترس آئے گا کہ ہائے میرا بیٹا، کاش تیرا باپ ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی اتنی مزدوری کرنے نہ دیتی۔ تو ماں اس کی تھکن کو دیکھ کے روئے گی، ماں اس کی تھکن کو دیکھ کے اس کو ترس آئے گا، پیار آئے گا۔ اس سے زیادہ جب بندہ اللہ کو سجدے کر کر کے، اللہ کی عبادت کر کر کے، اللہ پاک کے دین کی خدمت کر کر کے تھکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تھکے ہیں تیرے لیے۔ بس صرف ایک مسئلہ ہے۔ کتنے مسئلے ہیں؟ صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ تھکن اس کے ہاں قبول بھی ہو۔ اگر قبول نہ ہوئی تو پھر تو بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا، پھر تو لٹیا ہی ڈوب گئی۔ لٹیا ڈوبنا سمجھتے ہیں؟ لٹیا کہتے ہیں چھوٹے سے لوٹے کو۔ اگر تھکے بھی اور قبول بھی نہ ہوئے تو پھر تو لٹیا ہی ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ اس میں ان آیتوں میں کئی سارے عذاب اللہ نے بتائے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے عذاب بتائے ہیں۔ کون کون سے؟ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ایک تسقى من عین آنیہ، ابلتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ذریع، ان کا کھانا کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جن کانٹے دار جھاڑیوں کو کھا کے نہ تو صحت بنے گی اور نہ ہی بھوک ختم ہوگی۔ اتنے سارے عذاب۔ اچھا، یہ عذاب کس کے لیے ہیں؟ یہ پتہ ہے کس کے لیے ہیں؟ یہ عذاب کس کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی عیاشیاں کیں، ساری زندگی مزے کیے، ساری زندگی مستیاں کی۔ نہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے بڑے عمل کیے، اتنے اعمال کیے کہ اپنے آپ کو تھکا دیا۔ یہ ان کے لیے ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعمال تو بہت کریں گے، اپنے آپ کو بہت تھکائیں گے، لیکن رخ ٹھیک نہیں ہوگا، رخ ان کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فلسطین جا رہے تھے، شام جا رہے تھے، راستے میں ایک گرجے سے گزر ہوا تو اس گرجے کے باہر ایک راہب کھڑا ہوا تھا، عیسائیوں کا اللہ والا، جو عیسائیوں کے اندر بزرگ تھا وہ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے اس نے مجاہدے کیے تھے کہ سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، نہ سونا نہ کھانا، کانٹا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو رونے لگے۔ ساتھ والے نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کو دیکھ کر مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ بڑے مجاہدے کریں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے، لیکن جائیں گے دوزخ میں۔ مجاہدہ کیا لیکن رخ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس لیے اس پہ شکر بھی کریں کہ اللہ کے لیے تھکے، لیکن اس کی فکر بھی کریں کہ یہ تھکنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ قبول نہ ہوا تو کس کام کا؟ قبول نہ ہوا تو کس کام کا؟ ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک دلہن کی رخصتی ہونے لگی تھی، ایک دلہن کی رخصتی ہونے لگی تھی۔ ایسا غضب کا میک اپ کر رکھا تھا اس دلہن کو کہ ہر عورت دیکھ کے اشش کر رہی تھی، واہ کیسی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ایک عورت نے اس دلہن کی ماں سے کہا بہن آج تیری بیٹی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو دلہن کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بہن اچھی تو تب ہے جب دولہے کو اچھی لگے، اسے پسند نہ آئی تو ساری دنیا بھی اچھی کہے تو اس کا کیا فرق، کیا فائدہ ہوا؟ اچھی تو تب ہے جب کس کو اچھی لگے؟ سب بتاؤ، اللہ کو اچھے لگے نا پھر مزہ ہے۔ تو دعا کریں ہم اللہ کو اچھے لگے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو ٹہل رہے تھے، رات کو اکیلے اکیلے ٹہل رہے تھے اور ایک شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ وہ شعر ہے ہندی زبان کا، رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی
अरी दिन के दिन। रंगा ले न चुंधिया गुंधा ले न सी, तू क्या क्या करेगी अरी दिन के दिन। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, खड़ी मुँह तकेगी अरी दिन के दिन। ये शेर पढ़ रहे थे मौलाना ज़करिया साहब और रो रहे थे। ये हिंदी का शेर है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि एक दुल्हन है, उसका निकाह हो चुका है, उसका निकाह हो चुका है, उसकी रुखसती का दिन भी आ गया है। अब बारात ने आना है, इसको लेके जाना है, लेकिन ये लगी हुई है अपनी मस्तियों में, इधर जा रही है उधर जा रही है, खेल रही है, मोबाइल में लगी हुई है। उसकी सहेलियां उसे कह रही हैं रंगा लेना चुंदिया गुंधा लेना सी। अरे अल्लाह की बंदी, आज तेरी रुखसती है, पता नहीं दूल्हा किस वक्त तुझे लेने आ जाए, तो तुझे तो चाहिए कि अपने कपड़े तैयार कर ले, अपने बालों को गुंधवा ले, अपने बालों की सेटिंग करवा ले, मेकअप करवा ले। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, खड़ी मुंह तकेगी अरी दिन के दिन। अगर तेरे बाल भी सही न हुए, तेरे कपड़े भी अच्छे न हुए, और अचानक आ गया दूल्हा तुझे लेने के लिए, तो फिर अचानक तू क्या कर सकेगी? खड़ी मुंह तकेगी अरी दिन के दिन। फिर क्या होगा? बस मुंह ही तकती रहेगी, हाय काश के मैं इससे पहले तैयार हो चुकी होती। तो अल्लाह ताला हमें मरने से पहले तैयारी की तौफीक दे।